رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں خداوند تعالیٰ روزے کے احکام بیان کرتا ہے اور اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، واجب کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، جس طرح کہ تم سے پہلے قوموں پر روزہ واجب تھا۔ ان قرآن آیه قرآنی کے احکام روزه را بیان میکنه. از کجا آغاز کرده؟ یا ایھا الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ای کسانی که مؤمن هستید. خودتون را مؤمن میگید. اگر میخواهید ایمانتون به کمال برسه و ایمان کامل داشته باشید باید روزه بگیرید و این روزه برای شما نوشته شده. الان در این بحث است که آیا اقوام گذشته روزه داشتن یا نداشتن؟ ملت ها و ادیان گذشته روزه داشتن نداشتن؟ در این شک نیست که روزه داشتن. در این اختلاف است که آیا روزه اقوام گذشته و ادیان گذشته برای عوام بود یا برای خواص بود؟ در این اختلاف. بعضی میگن روزه بود ولی برای انبیا بود. همینطوری که نماز شب ما داریم مستحبه، ولی در دین ما، در مذهب ما برای عامه مردم واجب نیست، ولی برای نبی کریم واجب بود. خود اهل سنت که نماز تراویح دارن خودشون در مورد روایت تراویح اختلاف دارن. اینا اکثرشون قبول دارن که پیامبر نماز تراویح را جایز ندونست. منع رسول الله من صلاة النافله بالجماعت. در بخاری آمده که پیامبر اسلام نماز نافله را، مستحبی را با جماعت ممنوع قرار داده. یعنی نماز نافله مستحبی جایز نیست با جماعت خوانده بجز نماز عید. پس اینا از کجا آوردن نماز تراویح؟ جوابش اینه که اینا اختلاف دارن. تا هنوز نتونستن ثابت کنن که پیامبر گفته. فقط یک روایت دارن که پیامبر در بعد از نماز عشاء یا نیم شب ایستاده بود که نماز بخونه. یک سری صحابه پشتش ایستاد شدن، اینا نماز شروع کردن و اون نماز صلاة اللیل بوده. اینا فکر کردن مختص رمضان هستش و پشت سرش ایستاد شدن. مردم فکر کردن جماعت برگزار شد، حالانکه جماعتی در کار نبود. اینا خودشون پشت سر پیامبر ایستاد شد. بعضی از روایات داریم که پیامبر یک دو روز خواند بعد از اون ممنوع قرار داد. نماز تراویح سے متعلق کوئی بھی اتھینٹک روایت نہیں ہے اہل سنت کے پاس کہ پیامبر کے زمانے میں. صرف ایک روایت ملتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، آدھی رات تھی، پیامبر مسجد میں کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے اور لوگ سارے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ان کے. اور اسی وجہ سے اہل سنت میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، 11 رکعت ہے، 8 رکعت ہے. 20 رکعت ہو تو نافلہ رمضان ہے ہماری طرح، ہم بھی نافلہ رمضان ہے ہمارے پاس. 11 رکعت ہو تو وہ صلاۃ اللیل ہے، تہجد ہے. 8 ہو پھر بھی تہجد ہے. صرف جو ہے وہ خلیفہ دوم کے زمانے میں تراویح رائج ہوئی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی. ایک صلوات پڑھنا یہ دروازہ بند کر دیں. ان کے مزاحم شنشی صلوات پڑھیں. قرآن میں سورہ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں روزے کو حکم آیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے ایمان والو، روزہ تم پر لکھ دیا گیا ہے، تم پر فرض ہے، تم پر واجب ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، اور جس طرح کہ پہلی اقوام پر واجب تھا. ایک تو خطاب قرآن نے بتایا کسی کو حکم دینا ہے، آرڈر دینا ہے، کوئی واجب اس پر لاگو کرنا ہے تو ضروری ہے کہ اسے ادب سے بات کرے، تب وہ آپ کی بات سنے گا. اگر ادب سے بات نہیں کرے آپ کی بات نہیں سنے گا. قرآن نے ہمیں ادب سکھایا ہے.
روزے کا حکم آ رہا ہے، سخت حکم آ رہا ہے، کھانا پینا بند ہونا ہے، لیکن جب پیار سے کہا جا رہا ہے تو مسلمان جو اس کو فالو کر رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا اس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، تم سے گزشتہ قوموں پر بھی تھا، اور یہ کامیابی کا راز تھا گزشتہ قوموں کا۔ تمہاری کامیابی کا راز بھی یہ ہے کہ تم قرآن کو فالو کرتے ہوئے روزہ رکھو، لعلکم تتقون۔ اور پھر فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے روزے کا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کتب علیکم الصیام، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، لعلکم، شاید تم تقوی اختیار کرو۔ شاید کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ صرف روزہ رکھنا کافی نہیں ہے کہ یہ سمجھو روزہ تم نے رکھ لیا سارا کام ہو گیا ختم سارا، روزہ تم نے رکھ لیا، نماز کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، خمس کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے راستے میں انفاق کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم روزہ رکھو گے، تقوی اختیار کرو گے، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ کب؟ جب روزے کے ساتھ اس کی لازمات بھی پورے کرو، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہو، تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہو، تمہارے اعضاء اور جوارے کا روزہ ہو، تو تب جو ہے تم متقی کہلاؤ گے۔ بس اے ایمان والو، روزہ تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے جس طرح گزشتہ قوم پر تھا، اور اس کا فلسفہ ایک تقوی ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایام معدودات، کچھ دن روزے کے۔ اس آیت کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ آیت آیا رمضان سے روزے سے متعلق ہے یا رمضان سے پہلے کچھ روزے پیغمبر نے لاگو کیے تھے، 3 یا 4 روزے تھے، ہر مہینے کا 3 روزے اور اس کے علاوہ عاشورہ کا روزہ۔ یہ پہلے واضح تھا کیونکہ اسلام کا سٹائل ہے تربیت کا کہ آہستہ آہستہ حکم کو لاتا ہے۔ شراب کا کیا کیا اسلام نے؟ یہ ایک دم منع نہیں کیا۔ عرب جو شراب کا عادی تھا، صبح و شام شراب پیتا تھا، صبح و شام اس کے ناشتہ، اس کا کھانا، دوپہر کا ڈنر شراب سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ اب اس کو اچانک روکنا مشکل تھا۔ قرآن نے کہا کہ یہ شراب ہے، اس کا نقصان بھی ہے، نفع بھی ہے، اور لیکن ضرر اس کا زیادہ ہے، نقصان اس کا زیادہ ہے اس سے نفع سے، لہذا اس کو چھوڑ دو۔ اب پھر قرآن آگے گیا، اس نے کہا کہ شراب نہ پیو، اچھی چیز نہیں ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے، لیکن کم از کم نماز میں نہ پیو۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہاں تک لوگ آگے۔ اور اب ظاہر ہے ایک آدمی نشے میں ہوتا ہے، وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے نہیں ہوتا، اس نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ وہ نماز میں بچنے کے لیے اس کو ضروری ہے کہ وہ سارا دن شراب نہ پیے، یا کم از کم 1 دن نماز کی چھٹی کرے ہو، یا 1 دن جو ہے شراب کی چھٹی کرے۔ اب اس کو سمجھ آ گئی کہ نماز پڑھنا ہے، مومن بننا ہے، نمازی بننا ہے، اقیم الصلاۃ تک مصداق بننا ہے، تو نماز چھوڑنی پڑے گی، شراب چھوڑنی پڑے گی۔ اب یہاں تک مسلمان تیار ہو گیا۔ اب جب تیار ہو گیا تو قرآن نے کہا انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جو ہے شراب جو ابھی تک تمہیں بتایا گیا تھا نماز میں اس کو نہ لاؤ، شراب کو نماز نشے کی حالت میں نہ کرو، اس کا نقصان زیادہ ہے۔ اب کیا ہے؟ واضح حکم آ گیا تمہارے۔ اسلام نے روزے سے متعلق نہیں کیا، پہلے 3 روزے تھے، عاشورہ کا روزہ تھا، پھر ان روزوں سے متعلق کہا جاتا ہے ایام معدودات، یہ 3-4 دن کے روزے ہیں، یہ رکھ لو، زیادہ نہیں ہے۔ لیکن پھر جب عادی ہو گئے تو پھر آگے حکم آ گیا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، اگلے بعد والی آیت میں آئے گا ایام معدودات فمن کان منکم، یہ کچھ دن کے ہیں، پھر بھی اس میں چھوٹ ہے۔ تم میں سے مریض ہے، سفر میں ہے، بیمار ہے، اس کو چھٹی۔ اسلام میں کہیں بھی کلوز اینڈ نہیں، بن بس نظر۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے بیٹھ کر پڑھنی۔ اب یہ نہیں ہے کہ زبردستی ہو کہ آپ ہر حالت میں آپ نے کھڑے ہو کر مرے جیے کھڑے ہو کر نماز، نہیں، بیٹھ کر پڑھیں۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھیں۔ بعض کو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ نماز اگر عربیوں کی طرح نہیں ہوگی 100% تو نماز قبول نہیں، قبول کرنے والا ہو۔ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کیا ہم کسی کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ فلاں آدمی مومن ہے یا منافق ہے؟ نہیں، ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ کام اللہ کا ہے۔
اور ہمیشہ کوشش کریں اللہ کے کام اپنے حوالے نہ کریں، اب خود اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اللہ کے کام اللہ کو کرنے دیں، جو کام آپ نے کرنے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں۔ اور یہ حدیث میں ہے کہ اگر آپ کسی مومن سے کوئی بری چیز بھی دیکھتے ہیں، بیٹا جی خاموش ہو جائیں، ادھر نزدیک آ کے بیٹھ جائیں، اگر کوئی بری چیز آپ کسی سے دیکھتے ہیں تو اس کی 70 توجہ کریں، 70 توجہ کریں، اور اس کے بعد بھی اگر مومن کو نہیں بچا سکتے اپنی بدگمانی سے، بدظن سے، سوء ظن سے، تو اپنے آپ کو ملامت کریں کہ میں کتنا بدبخت ہوں کہ میں ایک مومن کو اپنی بدگمانی سے نہیں بچا سکا۔ حتیٰ قرآن میں حضرت سلیمان کو روکا گیا ہے بدگمانی کی۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ لَأُصْبِحَنَّ الْحُدْهُدْ، کہ کہاں چلا گیا ہدہد؟ میں فوراً قضاوت کر دی، فوراً فیصلہ دے دیا کہ یہ آئے گا تو اس کو میں ذبح کر دوں گا۔ قرآن نے کہا نہیں، فوراً فیصلہ نہ کریں، انتظار کریں۔ ہم فوراً کسی آدمی کو عدالت میں دیکھتے ہیں تو فوراً اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ کوئی لیٹ آیا ہے مسجد میں، فوراً یا آتا ہی لیٹ ہے۔ ایک آدمی بیچارہ جو ہے وہ کہیں افطار میں زیادہ کھا لیتا ہے تو فوراً ہم فتویٰ دے دیتے ہیں یہ زیادہ کھاتا ہے۔ نہیں، پتہ نہیں اس بیچارے کی کیا مجبوری ہوگی۔ پھر بھی دیکھیں نا، کسی کے عمل کو اپنی برائیوں میں اضافے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ جو آپ کی اپنی برائیاں انہوں کو سنبھال لیں، جو نارمل آتی ہیں، جو نارمل زندگی میں جو گناہ آپ کے لکھے جاتے ہیں انہیں کو سنبھال لیں، انہیں کو کور کر لیں، کافی ہے۔ ایکسٹرا گناہ اپنے ذمہ نہ لیں۔ آمین، مجھے مار والا کام نہ کریں۔ کچھ لوگ گناہ کو ڈھونڈتے ہیں کہ گناہ ملے ہم رجسٹر کروائیں کہ نام ہمارا رہ نہ جائے۔ بس ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کو فالو کرنا ہے۔ من کان منکم مریض، تم میں سے جو آدمی مریض ہو، وعلی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، ان ایام میں روزہ نہیں رکھے گا، دوسرے ایام میں رکھے گا۔ اخر کہا گیا ہے کبھی بھی رکھ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ فوراً رمضان کے بعد رکھے، کبھی بھی رکھ سکتا ہے۔ اخر عام دن، کسی دن میں دوسرے میں رکھ سکتا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ آدمی جو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں، سارا سال روزہ نہیں رکھ سکتے، سارا سال ان کو بیماری لاحق رہتی ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ فدیہ طعام مسکین، انہوں نے فدیہ دینا ہے۔ یہاں پر اہل سنت اور شیعہ میں اختلاف بتاؤں سفر کے روزے میں۔ ہمارے یہ ہے کہ سفر میں آپ نے روزہ نہیں رکھنا، اور یہ جو سفر میں روزے کی چھوٹ ہے یہ عزیمت ہے، رخصت نہیں ہے، یعنی واجب ہے نہ رکھنا، رکھنا حرام ہے سفر میں۔ اہل سنت میں اختیار ہے۔ آگے آیت آئے گی نا، اس آیت کا معنی ہے کہ روزہ تمہارے لیے اچھا ہے، اہل سنت نے سفر کے ساتھ اس کو ٹچ کر دیا۔ جس طرح وضو کی آیت میں انہوں نے غلط عطف کیا ہے نا، غلط انہوں نے ربط دیا ہے۔ وضو کی آیت ہے وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ قرآن نے واضح کہہ دیا کہ دو دفعہ دو چیزیں دھونی ہیں آپ نے، دو مسح ہیں، دو دھونے ہیں، دو غسل ہیں دھونے ہیں، اور دو مسح ہیں۔ انہوں نے کیا کر دیا کہ 3 دھونے بنا دیا اور 1 مسح بنا دیا۔ انہوں نے غلط جو ہے اس کو کنیکشن دیا ہے، اور یہاں بھی انہوں نے غلط کنیکشن کیا ہے۔ آیت میں کہا وَأَن تُصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹچ کرتا ہے سفر کے ساتھ، یعنی سفر میں کیا ہے، تمہیں اختیار ہے روزہ رکھو یا کھاؤ، لیکن بہتر ہے کہ روزہ رکھو۔ اگر سفر کے ساتھ ٹچ کرے گا تو پھر بیماری کے ساتھ بھی ٹچ کرے گا۔ سفر کے ساتھ فوراً بیماری آئی ہے، پھر اس کا مطلب ہے انہوں نے بیماری میں روزہ رکھنا چاہے، حالانکہ قرآن کے فلسفے کے خلاف ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم۔ خدا اس قلیل سی عبادت قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ آج کے بانی پروگرام، اس افطاری کی بانی ہمارے محسن صاحب ہیں، یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق و وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، حاضرین کے لوائقین، اس مرکز کے لوائقین، اس مرکز کے مرحومین مرحومات ان کی بخشش فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔